رمضان کے مہینے کی عظمت اگر سمجھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں یوسف علیہ السلام کے دروازے پہ لے چلوں۔ 12 بھائی ہیں، 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے۔ کیا کام تھے ان کے؟ کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ یوسف کے ساتھ باپ کی جھولی سے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور یوسف اللہ نے کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا تھا۔ اللہ نے کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیا۔ تو ان 12 بھائیوں میں 11 ایک طرف، 12واں یوسف ایک طرف، سال کے بھی 12 مہینے، 11 مہینے ایک طرف، رمضان ایک طرف۔ 11 مہینوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ہے، اور رمضان کی مثال خود یوسف علیہ السلام کی ہے۔ جو فضیلت ان 11 میں 12 میں یوسف کو تھی، وہی فضیلت ان 11 مہینوں میں رمضان کو ملی، وہی فضیلت۔ اور جس طریقے سے ان 12 بھائیوں میں ایک یوسف اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھا نا، زیادہ پیارا تھا یعقوب علیہ السلام کو اپنا بیٹا، بالکل وہی حالت ہے۔ سال کے 11 مہینے اتنے اللہ کے محبوب نہیں ہے جتنا اکیلا رمضان اللہ کا محبوب مہینہ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے رمضان و شہری، اللہ فرماتے ہیں رمضان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان و شہر اللہ، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اور مہینے تو سارے اللہ کے، مہینے سارے اللہ کے، پھر یہ کیوں کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ کی، لیکن بیت اللہ، اللہ ایک دفعہ پھر ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں۔ مسلمانوں حالات بڑے خراب ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی ناراضگی تو آئی ہے نا کہ اللہ نے اپنے بیت اللہ کا در مسلمانوں پہ بند کیا ہوا ہے۔ دوسری حج قریب آنے لگی ہے اور اللہ کے گھر کے دروازے بند ہیں، قرآنوں کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ہمارے سینوں میں دل نہیں رکھے، پتہ نہیں کو پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے جو نرم نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا مسجدیں ساری اللہ کی، ان ساری مساجد میں جو رتبہ بیت اللہ کو حاصل ہے وہی رتبہ رمضان کو شریعت کے بارے باقی سارے حکموں کے معاملے میں حاصل ہے۔ روزے کو وہی مقام حاصل ہے، رمضان کو وہی مقام حاصل ہے 11 مہینوں کے مقابلے کے اندر۔ اس لیے یہ بڑا اونچا مہینہ ہے۔ جس طرح یوسف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اور جس وقت انہیں اپنے قصور کا پتہ چل گیا، سارے راز فاش ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں سر جھکا کر، پتہ چل گیا کہ یہ جو سامنے تخت پہ بیٹھا ہے یہ کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، ہمارا سگا بھائی یوسف ہے۔ اس وقت کہتے ہیں تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یوسف ہمیں معاف کر دے، ہمارا بڑا قصور ہے، ہم نے تجھے باپ کی گود سے جدا کر دیا تھا، ہم نے تمہیں باپ کی محبت سے محروم کر دیا تھا، ایک وقت تھا ہم نادانی میں یہ سب کچھ کر بیٹھے تھے، آج ہم سے انتقام نہ لینا، تجھے اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے ہمارے اوپر، ہم اپنا گناہ ہم گناہ اپنا تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔
دیا تھا، اور وہ برکت تھی یوسف پیغمبر کی، جنہوں نے اللہ سے اپنے بھائیوں کے لیے معافی مانگی، ان کے باپ یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کے لیے معافی مانگی، تو یوسف کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ توجہ میری طرف کیجئے، بڑا قیمتی جملہ۔ جس طرح یوسف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تیرے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں رمضان آپ کو سمجھا رہا ہوں یوسف علیہ السلام کی مثال دے کر کہ کہیں آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے، اور آپ غفلت سے نکل جائیں، شعور کے ساتھ رمضان کی پہلی مغرب کی نماز آپ ادا کریں آ کر، اور یوں آئیں سر جھکاتے ہوئے کہ آپ کے دل پسید چکے ہوں، یوں آئیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے اتھرو کی لڑیاں جاری ہو چکی ہوں، یوں آئیں کہ آپ کے ندامت سے آپ کا سر جھک چکا ہو، یوں آئیں کہ آپ اپنے سارے گناہوں پہ شرمندہ ہو چکے ہوں، یوں آئیں کہ آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو چکے ہوں، یوں آئیں کہ آپ جنت کے خریدار ہو چکے ہوں، یوں آئیں کہ آپ جہنم سے ڈر چکے ہوں، یوں آئیں کہ آپ توبہ کر چکے ہوں، یوں آئے کہ آپ اپنے سارے گناہوں سے پیچھے ہٹ چکے ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر رمضان کا استقبال اس انداز میں کرو گے کہ تمہارے دل کی زمین پہلے نرم ہو چکی ہو، مجھے اب رب کی رحمت پہ یقین ہے رمضان کی پہلی مغرب کی نماز ہی ابھی شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش تیرے دل والی زمین کے اوپر برس پڑے گی۔ تو دلوں کی زمین کو پہلے نرم کرنا، پہلے نرم کرنا ہے، پہلے نرم کرنا ہے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت پہ یوں نہ مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل۔ آج شہرت کی دھن میں بڑا مست ہوا پھرتا ہے، آج عہدے کے اس جناب منصب پہ بڑا مست ہوا پھرتا ہے، آج دنیا کی دولت میں بڑا مست ہوا پھرتا ہے، آج دنیا کی رونقوں میں بڑا مست ہوا پھرتا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ اچانک جس وقت موت کا پیغام آئے گا، یوں اچانک تجھے گردن سے ایسا دبوچ لیا جائے گا کہ سنبھلنے کا وقت نہیں ملے گا۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ قضا تیرا نشان کہیں مٹا نہ ڈالے، اس سے پہلے پہلے آ جا اللہ کے دربار میں کہ رمضان آ رہا ہے، مانگ لے معافی اللہ سے کہ رمضان آ رہا ہے، کر لے توبہ اپنے مالک کے سامنے کہ رمضان آ رہا ہے، مانگ لے اپنے اللہ سے معافی کہ رمضان آ رہا ہے، کر لے توبہ گناہوں سے کہ رمضان آ رہا ہے، ہو جا 5 وقت کی نماز کا پابند کہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جا کہ رمضان آ رہا ہے، تہجد پڑھنے کی نیت کر لے کہ رمضان آ رہا ہے، تلاوت قرآن کا معمول بنا لو کہ رمضان آ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ رمضان آ رہا ہے، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ کہ رمضان آ رہا ہے، سودی کاروبار کو چھوڑ دو کہ رمضان آ رہا ہے، رشوتیں لینا بند کر دو کہ رمضان آ رہا ہے، اپنی آنکھوں پہ پابندی لگاؤ، بد نظری نہ کرو کہ رمضان آ رہا ہے، جھوٹ نہ بولو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو کہ رمضان آ رہا ہے، کسی مسلمان کو تنگ کر کے تکلیف نہ دو کہ رمضان آ رہا ہے، حقوق العباد کی حق تلفی چھوڑ دو کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اچھے طریقے سے ادا کرو کہ رمضان آ رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے یہ ساری نیتیں تم پہلے کر کے بیٹھو گے، مجھے رب کعبہ کی رحمت سے امید ہے رمضان شروع ہوتے ہی تمہاری مغفرت کے فیصلے ہو جائیں۔ یہ آئی بخشوانے کے لیے، اور ہم نے کیا لینا ہے؟ ہم نے اس مہینے سے یہی لینا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ کیا ہو جائے جی؟ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔
ہم سے ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ تو 4 کام کرنے ہم نے رمضان میں مین۔ پہلا کام روزے کی حفاظت، اور وہ صرف بھوک پیاس سے نہیں، گناہوں سے روک کر۔ کس طرح جی؟ بولو تو صحیح، تھک تو نہیں گئے ہو؟ بس کر دیں، کر چھوڑیے بس میرے خیال ہے۔ اچھا سنو، پھر رمضان آئے 4 کام کرنے۔ پہلا کام روزے کی حفاظت کرنی ہے، اور نمبر 2 رمضان کا ادب کرنا ہے۔ یہ نیت کرو کہ پورے مہینے کا کیا کریں گے۔ کل میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہے تو خواب کی بات، حجت تو نہیں ہوتا خواب، لیکن چلو کسی طریقے سے آپ کو سمجھ آئے صحیح۔ میں کوئی حجت کے طور پہ تو پیش ہی نہیں کر رہا، میں تو ویسے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک یہودی ہے، کھا رہا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو روکا ٹوکا اور اس سے کھانے سے ہٹایا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا جب اس کا یہودی کا، تو خواب میں اسے اس کے پڑوسی مسلمان نے دیکھا کہ وہ تو جنت میں ہے۔ اس سے پوچھا تو یہودی تھا اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو جنت میں کیسے آ گیا؟ یہودی جنت میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا ویسے تھا تو میں یہودی، لیکن وہ جو میں نے اللہ کے مہینے رمضان کی حرمت کی تھی، عزت کی تھی، بے ادبی نہیں کی تھی، احترام کیا تھا، اپنے بچے کو کھانے سے روکا تھا کہ روزہ ہے، رمضان ہے، دن میں نہ کھا، کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کھانے کا۔ بس اسی ایک عمل کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اللہ نے قبول کر لیا، اور اسی عمل کی وجہ سے موت سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا۔ یہودی کو کلمہ نصیب ہو گیا رمضان کی حرمت کی وجہ سے۔ مسلمان کس طریقے سے رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ تو رمضان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ادب کرنا ہے رمضان کا۔ یہ جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے دیکھتے ہو افطار ٹرانسمیشن، سحر ٹرانسمیشن کے نام پر، یہ جتنے لچے لفنگے کنجر اداکار سارا سال اپنے جسم کو کھول کر، اپنے نیم برہنہ ہو کر ڈانسوں میں شرکت کر کے سارا سال قوم کو ڈانس سکھاتی ہیں، یہ کنجریاں رمضان میں سر پہ دوپٹہ لے کے تمہیں اسلام سکھاتی ہیں۔ یہ کنجریاں، عقل کہاں ہے مسلمانوں کی؟ مت دیکھیے کوئی ان کی ٹرانسمیشن۔ دین تمہیں ٹی وی سے نہیں ملے گا، جو چینل بتائے وہ دین نہیں۔ دین وہ ہے جو پکا سچا کھرا عالم بتائے، باعمل۔ یوں اگر بتانا ہی ہوتا اور عمل کرنا ضروری نہ ہوتا، پہلے 40 سال اللہ میرے محمد کے کردار کو سچا کرنے پہ صرف نہ کرتے۔ بچپن سے ہی کہتے چل میرا پیغمبر دنیا کو تبلیغ کر، لیکن پہلے 40 سال اللہ نے میرے نبی کے باطن کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دشمن بھی کہتے تھے کہ وہ صادق و امین جا رہا ہے۔ جب 40 سال میں اندر کی طہارتوں کا پورا انتظام ہو گیا اور اندر کی طہارت کھل کے باہر چھلکنے لگی کہ دشمن بھی گواہیاں دینے لگے، اس وقت کہا اے میرے پیغمبر اٹھئے، اب آپ کو تبلیغ کے منصب پہ کھڑا کیا ہے۔ تو پہلے اپنا عمل ضروری ہے جناب، اپنا اچھا کردار ضروری ہے، تب آگے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ جن کا کردار، اور یہ سارے اداکار اور فنکار اور قوم کے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کرنے والے، فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلانے والے، ان کے پروگرام دیکھنا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر رمضان کی بے ادبی ہے۔ بولو رمضان کی کیا ہے؟ مت سنیے کوئی بات ان کی۔ آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ۔ جو ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے وہ دین نہیں ہوتا، 99% نہیں ہوتا۔ دین وہی ہے جو ممبروں سے بیان کیا۔ ہر شہدی اپنی جگہ، ہر فن کے اپنے اپنے ماہرین ہیں، تو تمہیں علماء نہیں ملتے کہ تم انہیں چھوڑ کے کنجریوں کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھتے ہو؟ مت دیکھیے کوئی افطار ٹرانسمیشن اور سحر والی۔ تیسری بات، پہلی بات کہ روزے کا حفاظت کرنی ہے، دوسری بات رمضان کا ادب کرنا ہے، تیسری بات اللہ کی عبادت میں کثرت کرنی ہے، اطاعت خدا بندی کا جذبہ زیادہ پیدا کرنا ہے، اور چوتھی بات کہ رمضان میں ہم نے گناہوں سے اجتناب کرنا۔ کرو گے کوشش سارے؟
یہ 4 کام کرو گے، بات